امید سے یقین تک پاک سرزمین تک کا سلوگن لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد اور ٹکٹ ہولڈر امیدوار برائے راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ حاجی طارق راجپوت صاحب۔ حاجی طارق راجپوت صاحب مشہور راولپنڈی کے مشہور کاروباری شخصیت کے ساتھ ساتھ وہ آل پاکستان کار ڈیلر اینڈ امپورٹ ایسوسی ایشن پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ حاجی طارق راجپوت صاحب گو کہ اس وقت الیکشن کونسلر کا لڑنے جا رہے ہیں، تو کیا ایک کار سوار کونسلر جیتنے کے بعد ان پر جو ذمہ داری عہد ہوگی وہ اس کو کس حد تک پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ تو اس حوالے سے کچھ اور بھی بات چیت ہوگی، کچھ سوال و جواب بھی ہوں گے، تو ہم بات کرتے ہیں جناب حاجی طارق راجپوت صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حاجی صاحب آپ ایک جو حکومت وقت ہے اس وقت اس سیاسی جماعت کے آپ نامزد اور ٹکٹ ہولڈر ہیں، الیکشن لڑنے جا رہے ہیں راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر کا، تو یہ کیا پہلے سے آپ کی کوئی وابستگی تھی پاکستان مسلم لیگ نون سے، یا اچانک یہ کوئی میل ملاپ ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی وابستگی اتنی تھی کہ کسی بھی بندے کی کسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے، میری بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ تھی اور 1988 سے تھی۔ اس وقت یہ IGI تھی جن کا انتخابی نشان سائیکل تھا۔ اس کے بعد جہاں تک میری ایفیلیشن کا تعلق ہے تو میری ان کے ساتھ ایفیلیشن نظریاتی طور پہ یہ تھی کہ اگر ملک کے اندر کسی جماعت نے کام کیے ہیں تو جتنے بھی بڑے پروجیکٹ آپ دیکھ لیں، میگا پروجیکٹ، وہ سارے مسلم لیگ کے ہی دیے ہوئے ہیں اس ملک کو۔ تو ایفیلیشن تو شروع سے تھی، لیکن ہم چونکہ ہمارا جھکاؤ زیادہ ہے وہ مذہبی بھی ہے، ہم مذہبی جماعتوں کو بھی پسند کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون کو بھی پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمدردیاں تو 1988 سے چل رہی تھیں انشاءاللہ۔ حاجی صاحب ظاہر ہے آپ ایک، میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ کار ڈیلرز کا ہے، تو آپ کار سوار ہیں، تو کیا یہ جو ممبر کنٹونمنٹ بورڈ بننے کے بعد جو گلی محلے کی صفائی کا معاملہ ہے، نالیوں کا معاملہ ہے، نالوں کا معاملہ ہے، بالخصوص اس طرح کے چھوٹے موٹے یہ ایسی خدمت ہے کہ جس خدمت کا معاوضہ جو ہے نا وہ صرف ایک ذات کے پاس ہے، عوام اس کا اجر نہیں دے سکتی نا، اس کا معاوضہ دے سکتی ہے، تو یہ کس نظر سے آپ کو، کیا آپ خود آئے یا لائے گئے؟ یہ آپ نے اپنے سوال کا خود ہی اپنی بات میں جواب دیا کہ معاوضہ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ تو جہاں تک خدمت خلق کا تعلق ہے، مقصد اور موٹو یہی ہے کہ میں اسی مقصد کو لے کے آیا ہوں۔ سیاسی جماعت سے وابستگی ایک الگ چیز تھی، لیکن یہاں اس فیلڈ میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اگر خدمت خلق یا سوشل کام پہلے سے کر رہے ہیں چھوٹے موٹے، تو اگر اس پلیٹ فارم پہ آگے کرنے کا موقع ملے تو مجھے پارٹی نے اگر اعتماد کیا، انہوں نے ٹکٹ دیا، تو میرے پاس ایک پلیٹ فارم آ گیا۔ اب جہاں تک یہ چھوٹے موٹے کام کہہ رہے ہیں کہ نیکی کوئی بھی ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی، اس کو چھوٹا سمجھ کے مت کریں۔ جب بدلہ اللہ سے لینا ہے تو اللہ کسی چھوٹی سی بات پہ آپ کو پار کر دے تو زندگی کا مقصد تو حل ہو گیا۔ تو میں اسی مشن کو لے کے آیا ہوں، نہ میں سیاسی ہوں اور نہ جو آج کل کی سیاست چل رہی ہے یہ سیاست کروں گا۔ ہم تو خدمت کے لیے آئے ہیں اور جو مشن اور کام اپنا لے کے آئے ہیں انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور اللہ اس میں چھوٹے کام بھی ہیں بڑے بھی ہیں، ہم وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کریں گے کہ ان میں سے کچھ کام بھی ہو گئے، وہ 10 میں سے 2-4 بھی ہو گئے تو ہمارا آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ یہ گلی محلہ اور نالی اور یہ چھوٹے موٹے کام، تو جب بدلہ اللہ سے لینا ہے نا تو پھر نالی ہو یا کوئی بڑا کام ہو تو اس کو ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے، کرتے آئے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ حاجی صاحب ظاہر ہے کہ یہ جس وارڈ 6 میں آپ ابھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یہ کبھی وارڈ 8 ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے،
اور اس میں ظاہر ہے کہ غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے حاجی ظفر اقبال صاحب اس میں جو ہے نا کام یہ ہوئے تھے 1998 میں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر اس ایک وارڈ کی ہم بات نہیں کریں گے, ہم اوور آل راول پنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے جو 10 وارڈ ہیں, اسی طرح 10 وارڈ جو ہے نا چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے بھی ہیں. تو ہم اس وقت چونکہ راول پنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈز کی بات کر رہے ہیں تو وارڈ 6 کے جو مسائل ہیں, اب ایک چیدہ مسائل ہیں. یہاں پر قبرستان کا مسئلہ ہے, یہاں پر صفائی کا مسئلہ ہے, یہاں پر جو لائٹس کا ایشو ہے وہ ہے, یہاں پر سیکورٹیز کے ایشوز ہیں, یہاں پر پارکنگ نہیں ہے, یہاں پر گورنمنٹ کے اس طرح کے سکولز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جو آبادی کے تناسب سے ہونے چاہیے. تو یہاں پر ڈسپینسری نہیں ہے صحت کے لیے. یہاں پر نالہ جو ہے بالخصوص ہے, جس کو نالہ کہتے ہیں, وہ نالیوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں. انکروچمنٹ جو ہے, جو تجاوزات مافیا ہے وہ اس کے اوپر قابض ہو چکا ہے. تو ان میں سے ترجیحات آپ کی کیا کیا ہیں؟ ایک تو ہماری ڈومین کے اندر جو کام آتے ہیں جو آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو میرا مقصد ہے سب سے پہلے سر دست جن 2-3 چیزوں کو میں نے اپنی ترجیحات میں رکھا ہوا ہے, سب سے پہلے قبرستان ہے. ہمارے پاس یہاں وارڈ 6 میں قبرستان نہیں ہے, اور یہ ایک ایسا ایشو ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں تو کہنے کو تو یہ بات ہے بندہ کر کے گزر جاتا ہے. اگر کسی بندے کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے, اس کا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے, جب وہ گیا تو کتنا بڑا صدمہ ہے. اب اس کو یہ اوپر سے خبر ملے کہ قبر کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی, تو پھر اس کے اوپر کیا گزرے گی. پھر اگر اس کے پاس وسائل ہیں تو وہ اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر کے کرے گا. اگر وسائل نہیں ہیں تو تیسری بری خبر اس کو یہ ملے گی کہ اب یہ قبر کے اوپر جو اخراجات آنے ہیں, اس وقت آپ دیکھ لیں ایک قبر جو ہے اس کو بنانے میں, سارا تدفین کرنے تک میرے خیال میں 25 سے 30 ہزار روپیہ لگ جاتا ہے. اور جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے وہ یہ سارے کیسے مینج کرے گا. یہ قبرستان کا ایشو ایسا ہے کہ یہ پے در پہ اوپر نا ایک کے بعد دوسری مصیبت جو ہے نا وہ ایک فوتگی والے گھر پہ آتی رہتی ہے. تو میری ترجیحات میں سر فہرست قبرستان ہے, ڈسپینسری ہے, اور اس کے بعد جو بیوہ عورتیں ہیں, میں یہ 3 میری ترجیحات ہیں. باقی جتنے کام آپ نے ذکر کیے وہ ہیں, لیکن ان کو میں ٹاپ آف دی لسٹ رکھوں گا انشاءاللہ. کہ جو میری وارڈ کی 6 نمبر وارڈ کی بیوہ عورتیں ہیں, ان کا ہم ماہانہ فنڈ جو ہے نا وہ کریں گے. ایک تو ہے جو کنٹونمنٹ کی ڈومین میں کام آتے ہیں, ہم سوشل کام پہلے سے کر رہے ہیں, اس میں قبرستان ہے, نہیں ملتا کہیں سے بھی, ہم نے اس کو ارینج کرنا ہے, چاہے ہم اس کو چندہ کریں چاہے اپنی جیب سے دیں, جس طرح بھی کرنا ہے اس کو ہم مینج کریں گے. قبرستان کی جگہ خریدیں گے. ڈسپینسری کا کام جو ہے وہ کنٹونمنٹ کی ڈومین میں آتا ہے, وہ وہاں سے ہو جائے گا. 2 تیسرا کام جو بیوہ عورتوں والا ہے, اس کے اندر ایک تو زکوٰۃ کا جو ہے ہماری وارڈ کا, اس سے ہٹ کے جو مخیر حضرات ویسے دیتے ہیں, اس میں ہمارے اپنے چینل پہ بھی جو لوگ ہیں ان کی زکوٰۃ کو بھی اس میں ایڈ کر کے ملا کے ہم جتنی بھی بیوہ عورتیں ہیں ان کے کارڈ بنائیں گے, اور اس کے بعد ان کو ماہانہ طور پہ وہ فنڈ ملے گا. ویسے جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ سال بعد وہ لوگ دیتے ہیں. سال کے بعد اگر کوئی بیوہ عورت آتی ہے زکوٰۃ لیتی ہے تو وہ بیچاری اس کو کتنا عرصہ استعمال کرے گی. تو باقی 11 مہینے, 1 مہینہ کر لے گی, باقی 11 مہینے وہ بیچاری کیا کرے گی. حاجی صاحب اس میں یہ شنید تو میرے پاس یہ تھی کہ آپ جو ابھی آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ بیوہ خواتین جو ہے ان کے لیے ہم خصوصی فنڈ کا جو ہے نا جو حسب توفیق ہوگی, کوئی فگر بھی آیا تھا کہ اتنی سے اتنی اماؤنٹ تک جو ہے, وہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے مدد کرنی ہے مستحق افراد کی تو وہ اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ کتنی کرنی چاہیے یا کریں گے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ وارڈ 6 تک ہی محدود رہے گا یا اوور آل بات کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کو شروع کرنا وارڈ 6 سے, ٹھیک ہے. باقی وارڈ 6 ہو, 7 ہو, 8 ہو, 5 ہو, 3 ہو, کوئی بھی وارڈ ہے, ہم جتنے بھی ہمارے اس راولپنڈی کینٹ کے اندر یا سٹی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب اللہ توفیق دیں گے تو ہم ان تک بھی جائیں گے. پہلا حق جو ہوتا ہے وہ اپنوں کا ہوتا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ, یتیم اور مسکین, والمساکین, یتامہ اور مساکین بعد میں آتے ہیں, قربا قریبی جو ہے. اب قریبی سے مراد کیا ہے, ایک تو اپنے ہیں, دوسرا پڑوسی ہیں. تو وارڈ 6 جو ہے وہ تو ہمارے ایک قسم کے پڑوسی سمجھ لیں. ہم جب وارڈ ہے تو پھر ظاہر ہمارے اپنے ہیں, اس میں اپنے بھی شامل ہیں اور وارڈ 6 کے لوگ بھی شامل ہیں. ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور جہاں تک یہ جا سکے اس کو انشاءاللہ لے کے جائیں گے اللہ کے فضل سے. حاجی صاحب 19 غالباً
نومبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے یہ 14 کو ہے، 14 نومبر کو الیکشن جو ہے نا وہ پولنگ ڈے ہے، تو 48,000 یا 48,500 ووٹ ہیں جو ووٹر لسٹ ہے آپ کی، تو کتنے فیصد آپ ووٹ لینے میں امید رکھتے ہیں یا آپ ایک ذہن کرتے ہیں کہ کتنے یعنی کہ مارجن سے آپ یہ سیٹ نکال لیں گے؟ آنے والے وقت کا تو اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن جس طرح لوگوں کی محبت مل رہی ہے اور جن لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے یا جو ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ ہم ایک اچھے مارجن سے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے باوجود باقی اللہ کی ذات کو پتہ ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس دن نہیں پتہ چلے گا۔ باقی ہر امیدوار کو یہی امید ہوتی ہے کہ یار ہم انشاءاللہ جیتیں گے، اسی طرح ہمیں بھی امید ہے، تو اللہ سے پوری امید ہے، اور لوگوں کی جو محبت اور شفقت ملی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ ہمیں ایک اچھے مارجن سے کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، یہ تھے حاجی طارق راجپوت صاحب جو امیدوار برائے کنٹونمنٹ بورڈ ممبر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ یہاں مان ٹی وی سے گفتگو فرما رہے تھے، تو بالکل انہوں نے جو اپنا مدعا بیان کیا ہے اس کا جو ایک مین چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے ڈومین میں چیزیں آئیں گی، ایک تو ہم وہ کام کریں گے، اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے جو ویلفیئر ہے، جو مستحق افراد ہیں، بالخصوص بیوہ کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم ان کے لیے جو ہے نا جو ہم سے ہو سکے گا ہم ان کی مدد کریں گے، اور یہ مدد اب سے نہیں بلکہ پہلے سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، جو سلسلہ جاری رہے گا۔ مظفر بھٹی، مان ٹی وی، وارڈ نمبر 6، راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ۔